سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 112 اور 113۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وبشرنا، اور ہم نے بشارت دی اس کو، بے اسحاق، اسحاق کی، نبیا من الصالحین، اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے وہ ایک نبی ہے۔ وبارکنا، اور ہم نے اتاری علیہ، اس پر برکتیں، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن، کچھ وہ ہیں جو نیکوکار ہیں، وظالم، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی ان دو آیات کریمہ میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنا تھی؟ 86 برس۔ 86 برس۔ اور جب جناب اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 99 برس، 1 کم 100، 99۔ ٹھیک ہے، یہ عمر مبارک تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، کہ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر کہا ان کی خوبی بیان کی، کیا؟ اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے یہ ایک نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور آگے فرمایا وبارکنا علیہ، ہم نے ابراہیم پر بھی، والا اسحاق، اور اس کے بیٹے پر بھی برکتیں اتاری۔ اب برکتیں کیا؟ ایک تو ہم نے ان دونوں کا ذکر جمیل اور ان کا ثنا اور تحسین قیامت تک قائم کر دی۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آگے کیا ہے؟ آل ابراہیم، یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ہم نے ان کا ذکر جمیل، ان کی ثنا اور ان کی تحسین قیامت تک قائم رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی درود نہیں نہ پڑتا، کوئی درود پاک نہیں پڑتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر، لیکن جناب عیسیٰ پر کوئی درود پاک نہیں پڑتا۔ یہ اعزاز ابراہیم اور آل ابراہیم کو حاصل ہے، قیامت تک ان کا ذکر قائم ہے۔
جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے یا جن انبیاء کا تذکرہ سیرت نگاروں نے کاوشیں کر کے ڈھونڈا ہے، ان کے علاوہ تو باقی نبیوں کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور قرآن میں تو سب کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو بہت تھوڑے سے انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ باقی کا ہمیں معلوم ہی نہیں، ان کے نام بھی پتہ نہیں۔ اب جن کا ذکر ہے ان کا تو چلا ہم قرآن میں ذکر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں، ان کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے ہیں، اب وہ کون کون سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ابراہیم اور آل ابراہیم کو اعزاز حاصل ہے، قیامت تک بائی نیم اللہ نے ان کا ذکر جمیل قائم رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک، سبحان ایام قربانی آتے ہیں، ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے، یاد ابراہیم، یاد اسماعیل، اور جب یاد ابراہیم اور یاد اسماعیل چھڑتی ہے تو اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم حضرت اسماعیل کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی شادی کا تذکرہ اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک درمیان میں حضرت سارہ نہ آئیں۔ تو حضرت سارہ کا جب تذکرہ آ جاتا ہے جناب اسحاق کا آ جاتا ہے، تو یہ اللہ نے ان کو برکت عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ برکت یہی نہیں ہوتا کہ میرے گھر گندم کے ڈھیر لگ جائے، برکت یہی نہیں ہوتا کہ میرا جو بینک بیلنس 1 لاکھ تھا وہ 1 کروڑ ہو جائے، برکت یہی نہیں ہوتی میرا 1 پلاٹ تھا 6 پلاٹ ہو جائیں، برکت یہی نہیں ہوتی ہے اگر کسی کا ذکر خیر قیامت تک قائم ہے تو سب سے بڑی برکت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی داتا علی اجمیری کے پاس مال نہیں تھا، خزانے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، میں یقین جانا میں دنگ رہ جاتا ہوں، ہمیں اپنے دادا سے اوپر کی نسلیں یاد نہیں، 1000 سال گزر گیا آج بھی داتا علی اجمیری کا شجرہ یاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ داتا کس کے بیٹے ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں، اور داتا کس کے مرید تھے، وہ کس کے مرید ہیں، شجرہ نسب علی المرتضیٰ تک لے کر جاتے ہیں۔ کتنا ذکر خیر، کتنی بڑی برکت ہے۔ برکت اس کا نام ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف اسی کا نام برکت ہے کہ جی لاکھ کروڑ ہو جائے اور کروڑ جو ہے نا وہ ارب بن جائے، ہم اسی کو برکت کہتے ہیں۔ کسی کا ذکر جمیل رہنا یہ بھی برکت ہے۔ تاریخ کے طالب علم کو میں اٹھا کر کھڑا بھی کر دوں نا اور اسے میں کہوں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے بعد کتنے لوگ پاکستان کے حاکم رہے ہیں تو یقین جانیے میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے گا، نہیں بتا سکے گا۔ اور کہتے ہیں وائس سرائے جب ہندوستان چھوڑ کر گیا نا تو انگریزوں نے اس سے پوچھا تھا کہ بتا تو نے ہندوستان میں کیا دیکھا، تو اس نے کہا میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے ایک قبر ہے جو سارے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر ہے معین الدین چشتی اجمیری، سبحان اللہ، کہ وہ قبر میں رہ کر بھی سارے ہندوستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ ہم برکت کسی اور چیز کو سمجھ رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق پر برکت اتاری، اور وہ برکت کیا ہے، ان کی ثنا، ان کی تحسین، ان کا ذکر جمیل ہم نے قیامت تک قائم رکھا ہے۔ ہر سال جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو عشرہ ذی الحج، چاہے حج پر ذکر کرنے یا قربانی پر، کوئی ممبر ایسا نہیں ہوتا جہاں ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور کوئی نماز ایسی مکمل نہیں ہوتی جہاں میں ابراہیم اور اولاد ابراہیم کا ذکر نہیں آتا۔ یہ ہے برکت، ذکر جمیل کا قائم رہنا، یہ سب سے بڑی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ برکت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری برکت کیا، 2 بیٹے دیے، دونوں کو نبوت دی، اور پھر 2 بیٹوں کو آگے کمال دیکھو کیا دیا، سارے بنی اسرائیل کے نبی جناب اسحاق کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، سارے بنی اسرائیل جتنے نبی بنی اسرائیل کے آئے وہ جناب اسحاق کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔
اور سارے نبیوں کا لاڑا جو آیا وہ اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد ہے. سبحان ٹھیک ہے. اور سارے بنی اسرائیل نبی حضرت عیسیٰ کی اولاد ہے. سبحان اللہ. یہ ہے برکت. اس کو کہتے ہیں برکت. کہا کہ ہم نے اس پر اور اس کے بیٹے اسحاق پر برکت نازل. اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، ان دونوں کی اولاد میں کچھ محسن ہیں. محسن نیکوکار، اللہ کے پسندیدہ بندے. اور وہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ وہ تمام انبیاء اور آگے اہل کتاب میں سے جو ایمان والے تھے. ٹھیک ہے. وہ ہیں محسن. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر کھلا ظلم کیا. یہ ایک جملے میں بہت بڑی حکمت ہے. یہ جملہ کیوں فرمایا گیا کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر کھلا ظلم کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کے فضائل بیٹے میں بھی پائے جائیں، تاکہ یہود اس پر فخر نہ کریں کہ ہم اولاد اسحاق ہیں اور لہذا ہم اولاد اسحاق ہیں تو ہمارے لیے یہی باعث فخر ہے. کہا نہیں، اسلام میں بات نسب کی نہیں، بات اسلام میں اہلیت کی ہوتی ہے.